السلام علیکم دوستو، میں آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری لیٹسٹ ویڈیوز کو سب سے پہلے انجوائے کریں۔ دوستو، آج ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے تشریف لانے کا واقعہ جو قرآن کریم اور احادیث شریف میں ہے۔ حضرت حوا نے پہلے خود وہ دانہ کھایا، پھر آدم علیہ السلام کو کھلایا۔ اس کو کھانے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا اور وہ حضرات برہنہ رہ گئے، مارے شرم کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب کی طرف سے ندا آئی، آدم و حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے فریب میں نہ آنا؟ یہ حضرت عذر کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سراب دیپ کے اس پہاڑ پر اتارا جس کو نود کہتے ہیں، حضرت حوا کو ساحل عرب میں اور مور کو مرج الہند میں اور شیطان کو جنگل میسان میں، جو کہ بصر کے کچھ فاصلے پر ہے، جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار موجود ہے، سام کو اصفہان میں، اس لیے وہاں آج بھی سانپ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور ذریعہ معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا کو حیض و حمل اور کم عقلی اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا۔ اس کی غذا مٹی قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نہایت رسوا کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور کرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ان کے جسم میں جنتی لباس کے پتے تھے اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ درخت اسی وجہ سے خوشبودار ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجرے اسود سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری میں مشغول ہو گئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا۔ جس تخم کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے لائے گئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی جس سے لوہا پکڑتے تھے، دوسرا ہتھوڑا اور تیسرا ایرن نیز۔ اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئی۔ نیز آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم اللہ زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعہ صحیح احادیث میں ثابت ہے جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اس مقام پر جمع فرمایا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، بعد میں کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا تھا، یعنی وہ بڑھئی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی گیری کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود اور صالحہ تجارت کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عرصہ بکریاں چرائیں۔ داؤد علیہ السلام زہرہ بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلے وغیرہ بناتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر کرتے رہے اور فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ اس تفسیر عزیزی میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا اور کنویں کا پانی کبھی نہ پیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ہی چاندی سے روپیہ اور سونے کی اشرفیاں بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔